ملک کی لانگ ٹرم اکنامک سٹیبلٹی، گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہائر لیول کے اوپر ہو۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اس پورے خطے میں سب سے کم ہے۔ پاکستان میں تقریباً 15% ہے، انڈیا میں 30% کے قریب ہے، چائنا اور بنگلہ دیش میں بھی پاکستان سے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو زیادہ ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کسی بھی ملک کی اکنامک سٹیبلٹی، گروتھ اور پرفارمنس کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک یہاں پہ بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ بار بار درپیش آتا ہے، اور پاکستان جیسے ممالک میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونے کی بنیادی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ملک کی اکنامک سٹیبلٹی لانگ ٹرم حوالے سے درست سمت میں نہیں جا رہی۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی اکانومی کمپیٹیٹو نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر پیدا ہونے والی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی کیپیسٹی اس ملک کی اکانومی کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی۔ جیسے اس ملک کے اندر اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے بعد ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس پورے فینومینا کو، اس پوری گروتھ کو کہا جاتا ہے کہ یہ کنزمپشن لیڈ گروتھ ہے۔ یہ انویسٹمنٹ لیڈ، سیونگ لیڈ گروتھ نہیں ہے۔ کنزمپشن لیڈ گروتھ کا نقصان یہ ہوتا ہے، یا اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی کوئی ملک کنزمپشن لیڈ گروتھ کے پیٹرن کے اوپر چلتا ہے تو وہ کرتا یہ ہے کہ اگر اس کی انکم 100 روپے ہے مثال کے طور پہ، اور وہ سال کے دوران 125 روپے کا ایکسپینس کر کے یہ شو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو میری اکانومی کا سائز 125 روپے ہو گیا، کیونکہ میری اکانومی کے اندر ایکسپینس 125 روپے کا ہوا ہے، جبکہ اس کی انکم 100 روپیہ تھی۔ اس کے مقابلے میں جب بھی انویسٹمنٹ لیڈ یا سیونگ لیڈ گروتھ ہوگی تو اس ملک میں اگر 100 روپے کی اس کی انکم ہے تو وہ 80 روپیز کا ایکسپینس کرے گا اور 20 روپے سیو کرے گا۔ اور جو بھی ملک انویسٹمنٹ لیڈ گروتھ کرے گا، سیونگ لیڈ گروتھ کرے گا، وہ سسٹینیبل ہوگی، وہ لانگ ٹرم ہوگی۔ جبکہ جو بھی ملک کنزمپشن لیڈ گروتھ کر رہا ہوگا، خرچے کی بنیاد بنا کے گرو کر رہا ہوگا، اس ملک کی اکنامک سٹیبلٹی کبھی بھی لانگ ٹرم میں سسٹین نہیں کر پائے گی۔ اور پاکستان کی معیشت کے بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ 1980 کی دہائی سے لے کے اب تک پاکستان کے اندر جب بھی گروتھ نظر آئی ہے، جب بھی اکنامک پراسپیرٹی نظر آئی ہے، اس کی بنیاد ہمیشہ کنزمپشن رہی ہے، اس کی بنیاد کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں رہی۔ صرف اس میں ایک ایکسیپشن ہم رکھ سکتے ہیں جو کہ مشرف کے دور میں پوسٹ 9/11 سے لے کے 2005 تک کی گروتھ ہمیں نظر آتی ہے۔ اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا کافی انفلو تھا، انسٹیٹیوشنل کی ڈیولپمنٹ کا کافی ہاتھ تھا، اور ملک کے اندر اکنامک ڈی ریگولیشن کا بہت زیادہ ہاتھ تھا، اور گلوبل چونکہ ہم نے کھول دی تھی اپنی مارکیٹ پوری دنیا کے لیے، ڈی ریگولیشن کر دی تھی، اکنامک لبرلائزیشن کر دی تھی، تو مشرف کے دور کے ان 4-5 سالوں کی گروتھ کی وجہ کنزمپشن نہیں تھی۔ لیکن پچھلے 45 سال کی یا کم از کم 40 سال کی تمام گروتھ پاکستان کے اندر جو بھی ہوئی ہے وہ کنزمپشن لیڈ گروتھ ہوئی ہے۔ تو اس پوری تمہیدی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ سمجھے کہ کسی ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہوتی ہے اس کی بنیادی اہمیت کیوں ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس سیریز میں ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون کے دور کو کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تھی وہ 14% تھی، جس کو انہوں نے 2018 میں بڑھا کے 17% کر دیا، اور جس سے تقریباً کوئی 16% کا نیٹ انکریز تھا، جو کہ انہوں نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کو پرموٹ کیا۔ حالانکہ اس اکنامک گروتھ اور پراسپیرٹی کی جو بنیاد تھی وہ انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ انویسٹمنٹ واز اے سیکنڈری انڈیکیٹر یا سیکنڈری ویریبل، جس کو بنیاد بنا کے انویسٹمنٹ گرو کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بنیادی طور پہ کنزمپشن لیڈ گروتھ تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے دور کی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اگر ہم بات کریں تو 2018 میں جب ان کی حکومت آتی ہے تو اس وقت 17% تھی
इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, जो कि 2021 तक का जो डाटा अवेलेबल है, जो टैबुलेट हुआ है, वो 13.8% हो चुकी थी, जिसके तकरीबन 18% का डिक्रीज़ है। तो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को compete नहीं कर पाई। ये जितना भी डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये मैंने invest.gov, जो कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट बोर्ड का पोर्टल है, वहाँ से लिया है, और एक और वेबसाइट है जो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से काफ़ी मारूफ है। तो इन दोनों के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो उम्मीद है इन्वेस्टमेंट का किसी भी मुल्क की जीडीपी परफॉर्मेंस, जीडीपी की ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, किसी भी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर सर्वाइव करने के लिए कंपेटिटिवनेस होना, उस मुल्क की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और उसका सस्टेन करना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट की किसी भी मुल्क की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या अहमियत हो सकती है, उसके ऊपर बात करने की कोशिश की। तो अगर आपका कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो, तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।